بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے الہی یعنی چودھری پرویز الہی کی جو دو نمبری ہیں سر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک کی دو نمبری ہے انتظامی لیول کی اور دوسری کی دو نمبری ہے سیاسی لیول کی۔ پہلے سیاسی لیول والی جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو سیاسی دو نمبری ہے سر، وہ عمران خان نہ جو پائے نا بادشاہ نے انہاں دا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ دیکھیے کل انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب میں 9 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا اور جناب آئیے جڑا میدان چاہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پتہ نہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لیکن باہر وہ پی ایچ ڈی کہتے ہیں میں نے کی بھی ہے، وہ یونیورسٹی مستند ہے گی کہ نہیں ایسا نہیں پتا، لیکن وہ ڈاکٹر خود کو کہتے تھے اسی من لینے کوئی گل نہیں۔ خیر ہے وہ مطلب ہے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کدے چے گی ہے ڈاکٹریٹ، ویسے میرا خیال بد تہذیبی میں ہے ان کی پی ایچ ڈی جو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان 9 حلقوں سے الیکشن لڑے گا، آجو جڑا آ سکتا ہے میدان باواں ٹونکے، مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایکو راج ڈھیر ہو گئے پائن، ساری پھوک نکل گئی۔ آج انہوں نے اس الیکشن شیڈیول کو ہی چیلنج کر دیا ہے جو جس کے مطابق 9 حلقوں میں 25 ستمبر کو الیکشن ہونے تھے۔ یہ 11 استعفے منظور کیے گئے تھے، 2 تھے خواتین کے جس میں شیری مزاری صاحبہ بھی شامل تھیں، اور جو باقی ایک اور خاتون ہے، اور باقی 9 تھی جنرل نشستیں جس میں کے پی کے پنجاب اور سندھ کی نشستیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں پر جناب الیکشن ہونا تھا 25 ستمبر کو، ہونا ہے ابھی بھی، تو انہوں نے چیلنج کیتا نا کل عمران خان نے کیا ویکھی جائے گی میں 9 دے 9 حلقے جو الیکشن لڑنا گا، اور اپنے لوگ بڑی بڑک ماری۔ لیکن پائن بڑک مارن تو بعد جس وقت انہوں نے پھر واٹس ایپ کھولا اور کوشش کی تھی پائن کو نمبر بلاک سی، لہٰذا انہوں نے کہ ہو ہے تو کام خراب ہو گیا، اب میں جناب اس کو چیلنج کروا دیتا ہوں۔ تو آج انہوں نے جو چیلنج کروایا وہ فیصل صاحب ہے جو کہ ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، ان کے ذریعے چیلنج کروا دیا اور کہ جناب یہ شیڈول ہی جڑا سارا کینسل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب میں بس اگست کے مہینے میں 14 اگست کو آزادی کا جشن مناؤں گا، بڑا جلسہ کروں گا۔ یہ سارے ٹیکٹکس ہیں جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پائن جڑا بالکل بہت تیزی دے نال سونامی لگا رہے ہیں نا پائن بنی گل والے پاسے، انہوں کسی طریقے نال ٹال لیتا جاوے، کوئی راہ ہو جاوے، کوئی جناب چمتکار ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی جادو ٹونا جنتر منتر چل جاوے کہ جناب ایدہ روح پرلے پاسے ہو جائے وہ۔ لیکن سر وہ سونامی کہندا سی میں سونامی آتے ہوں پائن اس سونامی اپنے ڈبن دی واری آئی کھلوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف 3 جگہوں کے اوپر انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انکوائری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ 2 جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ چل رہی ہے نا، یعنی اسلام آباد، لاہور اور پشاور، یہ ایک سائڈ جو ہو گئی یہ اکاؤنٹس والی جڑے لکائے پائے نے، اور پھر پیسے آئے اور پیسے گئے، لوگوں نو کہندے سن یہ شہباز شریف صاحب کو تہاڈا مقصود چپڑاسی تے پائن تہاڈے تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے چپڑاسی نکل آئے اور ہیلپر نکل آئے نے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی شہر نکل آئی ہے، اور ملینز آف روپیز ہیں، ملینز آف روپیز جو وہاں پر آئے۔ انہوں نے آگے یہ جواب دیا ہے جو ایف آئی اے کو جا کے، انہوں نے کہا جناب ساڈے کولو انہوں نے دفتر والے نے چیکاں دے سائن کرا کے کور رکھ لے سن، اکاؤنٹ ساڈے ناں تے کھلیا، اس تو بعد سانوں نہیں پتا کی بنیا تے کی نہیں بنیا۔ یہی بات مقصود چپڑاسی کیا کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، یعنی ان کا بندہ کہے یہ بات تو غلط، آپ کا بندہ کہے تو ٹھیک، یعنی انہوں دا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، اے 2 نمبری بہو جی نہیں چلنی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جس شوگر مل کا شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے کی شوگر مل ہے، شہباز شریف صاحب تو اس میں میرا خیال ہے کبھی وزٹ بھی کبھی نہیں کیتا۔ ظاہر ہے جو بندہ سیاست میں ان طرح انوالو ہو اس کو پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ شوگر ملانا جا کے صاحب دیکھتا پھر۔ یہ سلمان شہباز صاحب بھی کرتے تھے اور حمزہ شہباز شریف بھی ہوتے بھرا ہوندی ہوئے تو ڈائریکٹر سی، جس طرح آپ کوئی مطلب مل کھولیں کوئی فرم بنائیں تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں نا، اس میں آپ ڈائریکٹر شریکٹر رکھ لیتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، تو اس طرح دے دوویں پیو پتر ڈائریکٹر سن۔ لیکن وہاں پر تو سر کاروبار ہوتا تھا نا، ارباں روپے آندے سن، ارباں روپے جاندے سن، وہ تو ایک مل ہے باقاعدہ جہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اتنے تو جی پیسے آئے اور پیسے گئے تو کوئی تہنوں کوئی ریزن سمجھ آ سکتی کہ یار وہ ظاہر کاروباری لوگ نے۔ عمران خان کا کیڑا کاروبار سی؟ سوال یہ ہے کہ ان کے چپڑاسیوں کا، ان کے کلرکس کا کیا کاروبار تھا کہ وہاں پر ملینز آف روپیز یعنی کروڑوں روپے آ رہے تھے اور کروڑوں روپے جا رہے تھے۔ اے کیویں آ جا رہے سن، کون دے رہا سی پیسے تے پیسے کਢا کون رہا سی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی اب جواب جو ہے وہ دینا مشکل ہویا پیا خان صاحب نوں۔
کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ واقعہ کیا، ایک ڈرامہ ہے میرا خیال وہ اس ڈرامے کا نام ہے شاید سہیل احمد کا ڈرامہ ہے، مجھے ڈرامے کا نام ایکچولی بھول گیا، بڑا حاصلہ ڈرامہ ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے، وہ سہیل احمد نا چلا بڑے ہے، وہ کہتا ہے کہ مینوں نہیں یاد رہندا کہ میں کی کھادا ہے تے کنا کھادا ہے تے کدا کدا کھادا ہے، میں بھول جانا، ٹھیک ہے۔ عمران خان نے بھی اسی طرح نہیں یاد کہ کنا کھادا ہے کدا کدا کھادا ہے، وہ بھول جاتا باؤ جی، تو بھائن اگلے بھولن نہیں دیندے، پھر وہ سارا کچھ جو ہے نا اگلے کٹ لیندے نے اور چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں لا کے۔ وہ حرکت جو عمران خان نے جائز یا ناجائز طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کی تھی، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کی تھی، اور یہ نیو یارک یا واشنگٹن میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے واپس آ لیندے، میں تیرا اسی لاواں گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے سر۔ اب وہ حرکت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کر رہا ہے، حکومت نہیں کر رہی، یاد رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے جس میں ثبوت ہیں، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان، یعنی 2 آئینی ادارے پاکستان کے، انہوں نے ثبوت فراہم کر دیے ہیں کہ پائن اے جڑا نا مطلب ہے کہ گنا نہیں خراب، پورا کماد بگڑے ہے، پوری دی پوری پارٹی اس میں انوالو ہے۔ اسد کیسر صاحب کو بلا لیا گیا ہے اس میں، اور جو ہے نا اور بہت سارے لوگ، ابھی آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں نے نا اتسلی ہوئے گا کام ہونا تھا، وہ کدی کدی ڈاکٹر دا بہانا بھی لان کرن گے، تو بہت ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ عمران خان صاحب نے پولیٹیکلی یہ کوشش کی ہے کہ میں پریشر بڑھاؤں، جس کے نتیجے میں حکومت ڈٹ ڈر جائے گی۔ اصل میں ان کا مقصد حکومت کو ڈرانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے کہ پوائنٹ جڑے نیوٹرل ہوئے نا وہ میری سائڈ لے لین، میں دوبارہ موڈے چک لین، میں بے یارو مددگار نہ چھڈو، میں بے آسرا نہ چھڈو، رب دا نہ جائے کی کرن لگے۔ یہ وہ ترلے ڈال رہے ہیں، لیکن پائن اگلے نے واٹس ایپ نمبر ہی بند کر لیا، بلاک کر دیا ہوا عمران خان کو، لہٰذا پرویز خٹک صاحب جاندے نے چٹھی لے گئے، اس سیاں جی کے نام چٹھی لکھتا ہے عمران خان، وہ چٹھی لے کے بھائی اتنے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی تہاڈی مہربانی بوا کھول لو، چٹھی سے پڑھ لو، تو وہ دل کرے تو پڑھ لین، دل کرے تو نہ پڑھیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے اس شخص کی جو اب سے ٹھیک 7 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے بلکہ 5 ماہ پہلے، یعنی مارچ کے اندر بھی بڑکا مار رہا سی، بھائی گڑک رہا سی، ہر ایک نو للکار رہا سی، ہر ایک کو للکار رہا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ جناب ترلا پا رہا ہے تو ترلا بھی کوئی نہیں سن رہا۔ اس حالت میں عمران خان پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال یہ اس میں میسیج ہے، سبق ہے، سیکھنا چاہیے، جو سیکھ سکتا بھاجی وہ سیکھ لے، اور سیکھنا ظاہر ہے ہر ایک انسان کو چاہیے، اس لیے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اختیار کی طاقت دیتا ہے، چاہے کسی نے پانی دا گلاس پیان دا اختیار ہوئے سر، وہ اختیار جو ہے اگر آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ استعمال کریں گے تو کل نوں تہاڈے تے بھی کوئی رحم کھائے گا۔ جے تسی حوصلے بن جاؤ گے فرعون تے بھائی نے پھر دوجیاں تے بھی ویلا آنا ہے تے وہ بھی پھر فرعون بن جان گے۔ یہ دنیا ہے، یہ جو ہے نا قدرت کا قانون ہے، تو پھر اس طرح چلتا ہے۔ عمران خان اس چکی چ بھائی نے پھس گئے نے اور پینا تے پینا ہے، ایت نہیں ہو سکتا کہ اتوں نکل جان، ایڈی آسانی نہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں راجہ ریاض صاحب، انہوں نے مشکل چ پاتا بھاجی۔ اچھا وہ مشکل میں سچی مچی وہ بھی پھنس گئے، میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہے نا، ان کے ساتھ میرا دوستانہ بھی ہے، میرا تعلق واسطہ بھی ہے، بڑا پرانا ہے، لیکن ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اظہر صدیق صاحب نے اب جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر یا ایک نوٹس جو ہے اپنی طرف سے بھیجا، ظاہر انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس میں انہوں نے جو حوالہ دیا وہ یہ دیا کہ جناب راجہ ریاض صاحب جڑے نے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن دے۔ ٹیکنیکل بات ہے لیکن بڑی میرا خیال ہے کہ اس میں جان موجود ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب جو ہے نا وہ ان کے پوسٹر جو ہے نا وہ بطور اپوزیشن لیڈر وہ پھاڑے جانے پائے، ٹھیک ہے۔ وہ راجہ صاحب اس طرح کہتے ہیں انہوں نے ہمارے پوسٹر پھاڑے، اسی بھی انہوں نے پوسٹر پھاڑا گے، تو انہوں نے پوسٹر لگتا پھاڑنے کا ٹائم آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو راجہ ریاض صاحب ہیں نا وہ اپوزیشن لیڈر اس لیے نہیں بن سکتے اظہر صدیق صاحب کے مطابق کیونکہ جو استعفے عمران خان اینڈ کمپنی نے دیے ہوئے ہیں وہ سر ابھی مکمل طور پہ سارے قبول نہیں ہوئے، منظور نہیں ہوئے۔
جب تک استعفے منظور نہیں ہوتے تو عمران خان کی پارٹی وہاں پر میجورٹی ووٹ رکھتی ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے. تو راجہ ریاض صاحب کس حساب ہی پائے پھر تسی بناتے ہیں اپوزیشن لیڈر؟ یہ وہ سوال ہے. اور جو نوٹس گیا ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ جناب 30 دن کے اندر اندر راجہ پرویز اشرف صاحب جڑے اپنے راجے بھائی یعنی راجہ ریاض صاحب نو سائڈ لا دیو پائی انہوں سیٹ تو ہٹا دیو اور جو میجورٹی ووٹ رکھتا ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس کو اپوزیشن لیڈر آپ نامزد کر دیں. اس کی وجہ کہ رولز یہی کہتے ہیں. اب رولز سے ہٹ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ راجہ صاحب کے لیے دونوں راجیاں لی تھوڑا پرابلم بن گیا ہے. راجہ ظاہر ہے جو ہیں اپنا ریاض صاحب ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے. اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے آپ کو بڑا پروٹوکول ملا ہوتا ہے, گڈیاں اگے پیچھے سیرن جناب پولیس دیاں سکواڈاں, اور اپوزیشن لیڈر بھی ہوئے جناب وچ رلیا ہوا, ٹھیک ہے, حکومت دے نال رلیا ہوا اپوزیشن لیڈر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک پرابلم میں آ رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف سارے کے سارے استعفے منظور کر لیں اور جب وہ استعفے منظور ہو جائیں گے تو پائے نے 130 سیٹاں دے یا 120 سیٹاں دے دوبارہ الیکشن ہوئے گا. جب دوبارہ الیکشن ہوگا 120 سیٹاں تے قومی اسمبلی دیاں تے سر وہ تے پھر سانبھیا نہیں جائے گا نا, پھر تے معاملہ جنرل الیکشن وال جاوے ہی جاوے. تو یہ عمران خان نے ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک گڈ موو ہے. یہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا پہلے, جڑا انہوں نے کافی لیٹ کیتا ہے, لیکن باہر ایک اچھی موو ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. اب اس کا حکومت کا توڑ کرتی یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کی جو الہی ہیں یعنی چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے ہیں, وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں یا اوسرا جتے انہیں, یہ بحث میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں یہ اس بحث میں جاؤں گا تو گل ہور پاسے نکل جائے گی. فی الحال میں آپ کو ان کی انتظامی ایک جو 2 نمبری ہے سر وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دیکھیں ان کے ایک بڑے ہی دستے راز قسم کے کریکٹر ہیں اور ان کا نام ہے مدھا پٹی. ان کا میں نے نام ڈالا ہوا ہے کہ یہ پرویز الہی کے گوگے ہیں, اور یہ میں تب سے ان کو کہہ رہا ہوں جب فرا گوگی جڑی نے ایڈی مشہور نہیں سی ہوئی تو میں تب کہنا سا کہ بھائن اے او فرا گوگی عمران خان دی بہن ہے تے اے او دا طوطا جے پرویز الہی دا. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ محکمہ زراعت میں بھرتی ہوئے تھے گریڈ 7 کے اندر. بھرتی کیسے ہوئے تھے ایری بہت لمبی داستان ہے, کیونکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے نا وہ پرویز الہی کی جو والد صاحب کی مل تھی وہاں پر ملازمت کرتے تھے, اور جڑے ملازم ہوندے نا بڑے سیانے قسم دے وہ سیٹھ دے نیڑے ہوئے نے, خوشامد کر کے کہہ لے ایکسٹرا آرڈنری سروسز دے کے کہہ لے وہ نیڑے ہو گئے سن. انہوں نے اپنا چھوٹا بھرا فٹ کرایا سی جناب محکمہ زراعت. پھر 1997 میں ان کو گریڈ 7 سے ادھر ضم کیا گیا پنجاب اسمبلی کے کیڈر میں, اور وہاں پر وہ گریڈ 11 میں آ گئے. پھر اس کے بعد جناب نے ترقی نہیں رکی بہو جی, اس وقت وہ گریڈ 22 میں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک کلرک ہے وہ گریڈ 22 میں بیٹھا ہوا ہے. اب جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے وہ کامران افضل صاحب, یار وہ سی ایس ایس کر کے آیا بھائی, ساری زندگی انہیں مطلب پڑھائی لہائی اور سارے کام کیتے, پنجاب بھی چلایا اور بھی ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ رہے ہوں گے. تو انہیں اپنی میرا خیال تضحیق سمجھی گئی یار میں کلرک دے تھلے کام کر رہا جنہوں اے بی سی پوری نہیں آتی. اچھا اب یہ جو میں نے بات کی نا اے بی سی پوری نہیں آتی, یہ اس کو آپ مذاق میں مت لیجیے گا پلیز برائے مہربانی. یہ اس طرح کے ہیں اپنا جو بتانے والے بتاتے ہیں بھٹی صاحب کہ انہوں نے کہو نا اے بی سی سنا دے, یہ بڑے اعتماد دے نال پوچھے گا کہ وڈی سناواں کہ چھوٹی سناواں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے ہیں اپنا بھٹی صاحب. یعنی ایک شخص نے تو مجھے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا بٹ صاحب یہ کیا لگے ہیں, میں کہا جی پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر. تو انہوں نے کہا یار پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر دے ان کو سپیلنگ دس دے, جیڑی سیٹ دے لگا ہے نا وہ سیٹ دے سپیلنگ دس دے. خیر یہ ایک ظاہر تمسخر اڑانے والی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو انتظامی 2 نمبری کی گئی ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ جو کیڈر ہے یہ یہ جو سیٹ ہے پرنسپل سیکرٹری کی, یہ سر بیوروکریٹ کی سیٹ ہے. یہ سی ایس ایس کر کے بندہ آیا ہو نا تو وہ یہاں پر لگ سکتا ہے. ایتھے پائے نا ٹیچر 20ویں گریڈ کا جا کے تسی پرنسپل سیکرٹری نہیں لا سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے وہ 21ویں یا 22ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے, یعنی اس کا گریڈ اتنا ہوتا ہے. تو کیا وہ چیف سیکرٹری پنجاب لگ سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں لگ سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جناب جو رجسٹرار ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس کا 19واں گریڈ ہوتا ہے کم از کم, ٹھیک ہے, یا 20واں گریڈ ہوتا ہے. تو یار وہ کیا جا کے لگ سکتا ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں ڈی سی لاہور لگ سکتا ہے؟
جواب ہے نہیں لگ سکتا سر. یہ جو 2 نمبری کی گئی ہے نا سر, اس کو چیلنج کر دیا میاں داؤد, ہمارے ایک دوست ہیں, آج کل وہ ایڈوکیٹ ہیں, ویسے نال نال صحافت بھی کر دینے میاں داؤد صاحب, اور بڑا ہونہار نوجوان ہے. میرے لیے تو نوجوان ہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جرنلزم کی ابتدا جو ہے وہ خاکسر کے انڈر ہی کی تھی, تو میرے لیے تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سر, اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. وہاں پر انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں, انہوں نے کہا جناب ایک ان پڑھ آدمی نو تسی پڑھے لکھے ہوتے لاتا ہے, ایسے بڑی زیادتی ہے. اور تقریباً اسی طرح کے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے. اب ظاہر ہے فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے, وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں نا سر, ان کے اوپر اس وقت کم از کم 3 مقدمات تو میرے نالج میں ہیں جو ان کے اوپر ہیں. ایک مقدمہ سر وہ یہ ہے, ایف آئی اے کے اندر منی لانڈرنگ کا کیس ہے, 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اور یہ وہ کیس ہے جس میں چودھری موہن سلائی صاحب جو ہیں وہ مطلوب ہیں یا ضمانت پر ہیں. یہ محمد خان بھٹی صاحب بھی اس میں ضمانت پر ہیں. ان کے اوپر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے. موہن سلائی, محمد خان بھٹی کے بھتیجے ہیں شاید, یا ایک کزن ہیں, اور ان کے بیٹے ہیں, وہ بھی جناب اس کیس میں گرفتار ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے, اچھا. اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے دور میں اس کی انکوائری کمپلیٹ ہوئی تھی, پرچہ نہیں سی ہو رہا, تو پرچہ آگے رانے سلانے کراتا. بس اللہ خیری صلاح. وہ جو ایف آئی اے کے دوست ہیں نا, وہ یہ بتاتے ہیں کہ باؤ جی یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ بچت کوئی نہیں, ایڈی خوفناک انکوائری ہوئی پئی ہے. یہ بچ صرف موہن سلائی اور اتنے سارے ملزم ہیں, صرف اس صورت میں سکتے ہیں کہ وہ موہن سلائی خود جج لگا ہوئے. یعنی اگر پرویز لائی بھی جج لگا ہوئے نا تو بچے وہ بھی نہیں بچا سکتا. موہن سلائی آپ ہی لگے تو پڑے آپ آپ ہی بری کر لے, ورنہ نہیں یہ بچتا. ایک کیس یہ کیس ہے محمد خان بھٹی صاحب کے اوپر. دوسرا کیس سر ان کے اوپر ہے قاتلانہ حملہ کرنے کا. یہ الزام لگایا مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ہیں شادرہ یا امامیہ کلونی سے, وہ شاہ صاحب نے یہ الزام لگایا تھا. وہیں پر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا. اس میں خیر 2 اور لوگ بھی جو تھے وہ شامل ہیں, لیکن اس میں بھی ان کی ضمانت ہے. اچھا, پھر ایک پنجاب اسمبلی کے اندر جڑا ناتا اس بنا کے پورا ایک سین کریٹ کیتا گیا سی نا, وہ 16 اپریل کو اس کا بھی ایک کیس ہے. وہ اس میں محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں. تو یہ سر کم از کم 3 کیسز تو مجھے معلوم ہے جس میں محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں وہ بطور ملزم ہیں, اور بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں. اچھا, جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اس طرح کے سیریس ایلیگیشنز ہو نا, تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی. اب ایک تو ان کو پوسٹنگ دے دی گئی اتنے سارے الزامات کے باوجود. دوسرا یہ سر پنجاب اسمبلی کا کیڈر ہے. اگر یہ محکمہ زراعت میں بھرتی ہوئے تھے بطور کلرک, اور اس کے بعد ان کو پنجاب اسمبلی میں لا کر ان کا کیڈر رم کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر, ہوں پنجاب اسمبلی تو چک کے تھی بیوروکریسی رم کر دو سر, اے نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ انتظامی 2 نمبری ہے جس کو میاں داؤد صاحب نے چیلنج کر دیا. فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ کرنا ہے انہوں نے اپنا جو ہے کیا کہنا چاہیے ہائی کورٹ نے کرنا ہے. لیکن چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں کامران افضل صاحب, انہوں نے کہا جی میں نے چھٹی دے دیو بہو جی, میں تو نہیں یہ کام کر سکتا. اصل وجہ ان کی یہی ہے کہ سر ہوں میں نے تھی کلرک کے تھلے نا نوکری کراؤ, میں 22ویں گریڈ کا افسر ہاں, تھی انہوں 22واں گریڈ جی میں مرضی دے دیو پنجاب اسمبلی جو مرضی کیے جائے, ساڈے تے افسر تے نہ لاؤ. تو بیوروکریسی کے اندر ایک شدید ریزینٹمنٹ پائی جاتی ہے, جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو محمد خان بھٹی صاحب ہیں وہ شاید 10 اگست سے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. 16 اگست تک انہوں نے چھٹی لے لی ہے اور وہ پاکستان سے باہر رہیں گے. باہر وہ کیا کریں گے, وہ ظاہر ہے ان کا ایک پرسنل ٹرپ ہوگا, وہ اس میں جو بھی معاملات کریں گے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے. لیکن آگے پھر پرنسپل سیکرٹری لگنا سر انہوں نے, تو مطلب ہے کہ اتنے بیوروکریسی جڑی نا ان ایزی فیل کر رہی ہے. یہ ہے پرویز لائی کی انتظامی 2 نمبری. ویسے پرویز لائی صاحب ان پر بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے پرویز لائی کے قریبی لوگوں نے یہ بات بتائی تھی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ سر ایک پاسے چودھری موہن سلائی ہوئے اور وہ کہے کہ چوئی صاحب اے کام کریے, تو دوجے پاسے ہوئے محمد خان بھٹی, تو محمد خان بھٹی بالکل اس کے الٹ بات بتا رہا ہو تو پرویز لائی کہیں گے کہ محمد خان بھٹی ٹھیک کہہ رہا ہے, چودھری موہن سلائی غلط کہہ رہا ہے. وہ ان کی سائڈ لیں گے. اتنا زیادہ فریفتہ ہیں چودھری پرویز لائی صاحب یہ محمد خان بھٹی صاحب کے اوپر, پتہ نہیں کی چکر ہے. یہ میں اس لیے ان کو گوگا کہتا ہوں ان کا, کیونکہ فرح خان جو ہے نا انہوں کا بھی کوئی کام نہیں سی رکتا سر.
جو فرح خان کہہ چھوڑتی تھی وہ بشرا بی بی کہہ چھوڑتی تھی، اور بشرا بی بی دی گل عمران خان نہیں ٹال سکتا، سب نو پتہ ہے اس گل دا۔ چلے ایک تو ظاہر ہے وہ بیگم ہے، اور بیگماں دے تھلے بندے لگے ہی ہوندے نے، یہ کیڑی گل ہے؟ جو ہر سمجھدار آدمی ہے سر وہ جورو کا غلام ہوندا، جڑا سمجھدار نہیں ہوندا وہ پھر پریشان ہو رہا ہوندا ہے۔ تو وہ ایک تو یہ بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھین بڑے پکے موکل نے اس خاتون دے کول، تے عمران خان دی ضرورت نہیں سر کہ وہ جڑا نا وہ انکار کر جائے، تے اس کر کے ایک تو وہ ظاہر ان کی بیگم صاحب ہے، اور دوسرا ان کے موکل بڑے پکے ہیں، تے کام بھائن دو ہاتشا ہو گیا۔ لہٰذا عمران خان ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے تھے، فرق ہوگی جو کہتی تھی وہ تسلیم ہوتا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محمد خان پٹی صاحب جڑے نے انہوں نے موکل کیڑے نے اے میں نہیں پتا، لیکن وہ پریز لے کے پیارے بہت ہیں، اور وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ان کی ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن تھی، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔